ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے ہم سے پہلے رخصت ہو چکے، سارے کے سارے. یہ لفظ سب پر بولا گیا ہے، سبقونا بالایمان جمع کا صیغہ ہے. جتنے مومن دنیا سے چلے گئے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ جتنے ہمارے، اور دیکھیں نماز جنازہ ہے سب سے پہلے دعا زندوں کے لیے کی گئی ہے، حالانکہ سامنے میت پڑی ہوئی ہے. کہا کیا گیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جو ہمارے زندہ لوگ ہیں، زندہ مومن بندے، مسلمان بندے ہیں، مومنات ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. تو میرے محترم بھائیو، یہ جو دعا ہے یا یہ والی دعا، اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی علامت ہے. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور دنیا سے جانے والے جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور قیامت تک جو آنے والے مومن ہیں وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ مجھے، میرے والدین کو، تمام مومنوں کو یوم یقوم الحساب، حساب کے دن تک آنے والے بھی جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں، یا اللہ سب کو معاف کر دے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تمام مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تمام مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کان لہ بکل مؤمن حسنہ. جتنے دنیا کے اندر مومن موجود ہیں، صرف ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں جتنے ایمان والے موجود ہیں ان کو معاف کر دے. فرمایا دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتبار سے اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی داخل کر دیتے ہیں. اگر دنیا کے اندر ایمان والے 1 ارب ہیں، 2 ارب ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں آ جائیں گی، کیونکہ اس نے لوگوں کے لیے دعا کی ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا کی ہے. ایسی دعا تو رد بھی نہیں کی جاتی. تو ہمارے اوپر جانے والوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں. بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، یا آپ حدیث سنیں گے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوا، بہت زیادہ گناہگار تھا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا. وہ بندہ کہنے لگا مالی بحسنہ، یا اللہ میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے مجھے جنت جانے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے؟ میری تو کوئی نیکی نہیں ہے. یہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے جنت میں داخلے کا اعلان کر دیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باستغفار ولدک، پیچھے جو اولاد چھوڑ کر آئے ہو اس نے بڑی رو کر تمہارے لیے دعا مانگی ہے، اس وجہ سے تمہیں معاف کر دیا گیا. بندہ دنیا سے چلا گیا. میرے محترم بھائیو، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا قرض ہوتا ہے. کبھی کسی نے اپنے والدین کے لیے کوئی 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ دعا مانگی؟ یہ جو 5-10 منٹ ہے، 10-20 منٹ انسان کا دل نرم ہونے پہ لگتے ہیں، اس کے بعد جا کر صحیح طرح سے آنسو گرتے ہیں انسان کی. یہ 2-3 منٹ کی دعا نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، دنیاوی اعتبار کو سامنے رکھیں. کسی سے جا کے ایسے سوال کرتے ہیں، نماز پڑھتے سار 30 سیکنڈ کے لیے 1-آدھے منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سمجھ لیا کہ دعا بھی ہو گئی ہے. اپنا معمول اس طرح، اور یہ کوئی چھوٹا اجر ہے. ایک بندہ گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، گناہ گار ہے، اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مالی بھی حسنہ، میرا تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے؟ باستغفار ولدک، جو اولاد چھوڑ کر آئے اس نے رو رو کر دعائیں کی ہے، یا اللہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، یا اللہ تو جانتا تھا، یا اللہ تیرے آگے تو کوئی چیز مخفی نہیں تھی، یا اللہ کوئی پردہ تیرے آگے تو نہیں تھا، تو ظاہر اور باطن کو جاننے والا تھا، تو علیم بذات الصدور تھا. یا اللہ وہ جس طرح کا بھی تھا، ہم ترلا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، روتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، گڑگڑا لیتے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دینا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. میرے محترم بھائیو، میں پڑھ رہا تھا، ایک امام ہے، انہوں نے یہ بات لکھی، انہوں نے کہا آپ اپنے والدین کی طرف سے 10 اونٹ جو ہے نہر کر کے ذبح کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں،
اور ایک طرف آپ چند لمحے بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ ان کے لیے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، یہ 10 اونٹوں والا عمل کم پڑ جائے گا، وہ دعا والا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اتنا عظیم عمل ہے کسی کے لیے دعا کرنا، اور ایسے ہی ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتلائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں یہ بتایا کہ جو ایسا عمل اختیار کرتا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کینے کو نہیں رہنے دیتے، حسد کو نہیں رہنے دیتے، بغض کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے اوپر جانے والوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے مخلص ہو کر دعا کریں، ان کی طرف سے جو حج کر سکتا ہے حج کرے، جو عمرہ کر سکتا ہے عمرہ کرے۔ اسی طرح جانے والے کے اوپر اگر قرض ہے تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے کہ اس کی طرف سے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ جو جس کی طرف سے، جس جانے والے کی طرف سے، میت کی طرف سے قرض کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خبر دے دیتے ہیں کہ فلاں نے تیری طرف سے قرض تیرا ادا کر دیا۔ اب اس پر حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے، اس سے پہلے آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، اگر تم میں سے کوئی ایک اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، تو دنیاوی معاملات کی وجہ سے نہیں، لڑائی جھگڑے یا زمین کی وجہ سے نہیں، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں، اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، تو میں ثم احیی ثم قتل، پھر اس کو زندہ کیا جائے اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم احیی ثم قتل، پھر اس کو زندہ کیا جائے اور پھر اسے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، اور تیسری مرتبہ فرمایا ثم احیی ثم قتل، پھر تیسری مرتبہ اس کو زندہ کیا جائے اور تیسری مرتبہ وہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دے، جام شہادت کو نوش کر لے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ وعلیہ دین لا يدخل الجنہ۔ ایک بندہ 3 مرتبہ زندہ کر کے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، وعلیہ دین، اس کے اوپر قرض ہے، لا يدخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ۔ فرمایا 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، ایک مرتبہ قتل کیا گیا، پھر زندہ کیا گیا، پھر شہادت کی موت، پھر زندگی، پھر شہادت، پھر زندگی، پھر شہادت، کہا اللہ پھر بھی معاف نہیں کریں گے حتیٰ یقضى علیہ دینہ، حتیٰ کہ اس کی طرف سے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اس کے اوپر کئی ایک مثالیں۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، آپ کو خبر دی گئی کہ آپ جس صحابی کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں اس کے ذمہ قرض ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جنازہ نہیں پڑھایا، اور کیا فرمایا؟ صلو علی صاحبکم، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، اما انا فلا اصلی، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں، آپ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لیں، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ واضح حدیث کے الفاظ ہیں۔ حکیم بن حزام آگے بڑھے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اللہ کے رسول اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کا جنازہ پڑھا دیا۔ حکیم بن حزام ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کے قرض کی، اور حدیث کے اندر آتا ہے چند دنوں بعد نبی علیہ السلام بازار میں تشریف لائے، حکیم بن حزام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا حکیم اس شخص کی طرف سے تم نے قرض ادا کر دیے؟ نہیں ادا کیا۔ تو حکیم بن حزام کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا قرض میں قسطوں کے اندر ادا کر رہا تھا، آج اس کی میں نے آخری قسط ادا کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حکیم سنو، آپ نے فرمایا حکیم سنو، اس کی فرمایا وہ جو میت ہے جنت اور جہنم کے درمیان اس دن سے معلق تھی، جنت اور جہنم کے درمیان اس دن سے وہ بندہ معلق تھا، آج تو نے آخری قسط دی ہے تو اللہ نے اسے جنت میں داخلہ عطا کیا ہے، اس سے پہلے وہ جنت میں نہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو قرض ہوتا ہے نا یہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دے دیں، میں آپ کو فلاں مدت تک واپس کر دوں گا، یہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔
قرض چھین کے نہیں لیے جاتے، قرض دھوکے کے ساتھ نہیں لیے، یہ تو رضامندی کے ساتھ لیے، بھئی آپ مجھے دے دیں، اعتبار کے بیہیویئر کے اوپر وہ بندہ دیتا ہے کہ یہ مجھے بعد میں لٹا دے گا۔ اور جو بندہ کسی کا جھوٹ بول کے مال کھاتا ہے، اگر مقروض کے بارے میں کہا کہ اس کی میت کو لٹکا دیا گیا ہے، اور جو جھوٹ بول کر کھانے والا ہے یہ کیا سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ جو حرام کھانے والا ہے یا جو رشوت کھانے والا ہے، یاد رکھیے گا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے کسی کا مال کھایا ادھر سے فوری جنت میں بندہ چلا جائے گا۔ حضرت سعد ابن الاطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی فوت ہوا ہے، نماز جنازہ ہوا ہے، 300 دینار اس نے چھوڑے تھے، یہ صحابی رسول ہے، 300 دینار چھوڑے ترکے کے طور پر۔ ان کے بھائی کہنے لگے، سعد کہنے لگے، کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو فوت ہوا ہے 300 اس نے دینار چھوڑے، اس کے سارے ترکے کو اس کی اولاد پر، اس کے بیوی بچوں پر ہی تقسیم کروں گا، اس کے اہل و عیال کے اوپر سارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس شخص کے ذمہ قرض بھی ہے، آپ نے سعد کو بلایا، سعد ابن الاطول کو بلایا، فرمایا اے سعد تیرے بھائی کو قرض نے جنت سے روک دیا، تیرے بھائی کو اس کے قرض نے جنت سے روک دیا، وہ جنت میں نہیں جا رہا اور جا نہیں سکے گا جب تک اپنا قرض نہیں ادا کر دے۔ حضرت سعد اسی وقت دوڑے بھاگے، پتہ کیا کس کس کا دینا ہے، سب کو دے دیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایک عورت کہہ رہی ہے میں نے سب کا قرض ادا کر دیا، ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے بھی 2 دینار لینے تھے اس سے، اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آتیہا فإنہا مہکہ، سعد اس کو بھی 2 دینار دے دو، وہ بھی سچ کہہ رہی ہے، سوچے تو صحیح، یہ صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت جانے سے اس کے قرض نے اس کو بھی روک دیا، ہمارا کیا حال ہو؟ اگر ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے، ہماری نیت بھی نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ واپس کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، قرض کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق العباد، لوگوں کا قرض، ایک ہے اللہ کا قرض، دونوں چیزیں معاف نہیں ہیں۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میرے والد نے ایک منت مانگی تھی، ایک منت مانی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں حج کروں گا، اس کا کام تو ہو گیا مگر زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی، وہ حج کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اگر تیرا والد فوت ہو جاتا، اس کے اوپر قرض ہوتا، تو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں ضرور ادا کرتی، میں ضرور قرض ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ جو اس نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے پیسے تیرے رستے میں دے دوں گا، میں ایسے ہی کر دوں گا، یہ جو بات کہنا ہے یہ اللہ کے ساتھ قرض والا مطالبہ ہے کہ اے اللہ یہ کام کر دو، اس کے بدلے میں یہ کر دوں گا۔ فرمایا یہ تو اللہ کا قرض ہے، اور اللہ کا قرض لوگوں کے قرض سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے، آپ اس کی طرف سے حاجی کریں، یہ اللہ کا جو قرض ہے یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چیزیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، مگر یہ جو 2-3 چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، تمام مومن جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کی طرف سے آپ حج کریں، کسی کی طرف سے عمرہ کریں، اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر قرض ہے، اگر کسی کا اپنا نہیں ہے، اپنا بھائی نہیں ہے، اپنا والد نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے یہ ادا کر دیا کریں، یہ بہت بڑا اجر عظیم والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیں گے، آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ باقی چیزوں کو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔